اتارا ہے، اور یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں، یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں، کیا سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے، سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و تم برہانہ و عظیم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد اجدا 2025 دا یہ آخری جمعۃ المبارک الوداعی جمعۃ المبارک اور رات شب برات گزری، آپ احباب نے ماشاءاللہ ساری رات اللہ رو دے رسول دے ذکر دے اندر، نوافل دی صورت دے اندر، ذکر و فکر دی صورت دے اندر اپنا وقت خالصتاً اللہ تی رضا واسطے مسجد دے اندر گزاریا، اعتکاف والے ماشاءاللہ وہ بھی 21 رمضان المبارک تو اللہ دی رضا واسطے دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے دن رات قرآن کریم اور نوافل اور ذکر و فکر دے اندر مشغول نے۔ حضرات ذی وقار آج اس جمعۃ المبارک دے پیاری اور مبارک کھڑیاں دے وسیلے دے نال اللہ تعالیٰ ساڑی سارے دی کامل بخشش فرمائے، سارے آمین فرماؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں جتنے اسی روزے رکھے نے اور جڑے رہ گئے اللہ تعالیٰ اپنے معبود کا صدقہ کر کے اپنی بارگاہ اندر اس نو قبول و منظور فرماؤ۔ حضرات ذی وقار اجدہ جمعۃ المبارک اس طرح کے فلیکسوں دے ذریعے اور سوشل میڈیا دے ذریعے احباب نو علم ہے کہ اج آخری جمعہ عظمت قرآن دے ہوتے انشاءاللہ بیان کیتا جا رہا، راتی بھی تانوں عظمت قرآن سنائیے، ہون بھی عظمت قرآن دا ہی ذکر ہوئے گا۔ قرآن مجید قرآن رشید اللہ دی اولاد کتاب ہے، اس پوری کتاب دی میرے رب نے حفاظت دی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم دیتے لئی ہوئی ہے۔ اللہ نے نہ تورات دی ذمہ داری تورات دے اندر لئی، نہ انجیل دے اندر لئی، نہ زبور دے اندر لئی، کسی بھی آسمانی کتاب دی رب کائنات نے ذمہ داری نہیں لئی، کسی بھی آسمانی کتاب دی خود ذمہ داری نہیں لئی، لیکن جدو قرآن دی باری آئی، جدو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیتے نازل ہونے والے اس قرآن دی باری آئی، اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اسی انہوں اتاریا ہے اے قرآن، بے شک اسی ادھی حفاظت خود کرنے والے، نگربانی خود کرنے کے بانی کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے اے واضح لفظاں دے اندر قرآن کریم دے اندر اے لفظ فرما کے ایمان والیاں دی تسلی تشفی کرا
کرا دیتی کہ جتنا مرضی کوئی بڑا ماہر عرب دا آ جائے، عربی جانن والا آ جائے، جتنا مرضی کوئی ماہر اپنے آپ نو اس تے فنون نو جانن والا آ جائے، فرمایا اس دے اندر تبدیلی کر سکدا نہیں، قرآن نہیں بدل سکدا، قرآن دے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکدا، قرآن دی کوئی لفظ ایک حرف دے اندر بھی وہ بدلاؤ نہیں لیا سکدا۔ قرآن دا حسن ہے کہ ایدے ایک حرف دے اگے غلط حرف آن لگے قرآن دا چھڑدا ہے۔ ایدہ گرامر جڑا عربی لغت دے اعتبار نہ عربی زبانی اتنی لاجواب زبان ہے کہ وہ ایسا عرب دا قرآن میں لے آئے کہ فرمایا قرآن جدوں قرآن مجید برہان رشید عربی چ رب کریم نے جڑا نازل کیتا ہے نا، ایدہ حسن ہے کہ جدوں کوئی گل چ چول مارن دی کوشش بھی کرے تے پچھلی گل دس دین دی ایک گل اللہ دے کلام دی ہے کوئی یہ اللہ دے کلام دی گل نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار میرے رب کائنات نے اتنا لاریب ایک قرآن سانو عربی زبان دے اندر عطا فرما چھڑیا۔ رب کائنات نے فرمایا قرآن مجید برہان رشید دی حفاظت میرے ذمہ دے ہوتے ہوئے میں ہی نازل کیتا اپنے کملی والے تھے اور میں ہی دی حفاظت کرنے والا وہاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام فرمایا کہ ایک قرآن جیڑا وے خود رب کریم نے اپنے محبوب تے نازل فرمایا ہے۔ ایدی دلیل بھی قرآن دے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا بے شک ایک قرآن رب العالمین دا اتاریا ہویا ہے۔ ایک قرآن کدا اتاریا ہویا ہے؟ کدا اتاریا ہویا ہے؟ میرے رب دا اتاریا ہے۔ کدا اتاریا ہویا ہے؟ فرمایا میرے رب دا اتاریا ہویا ہے قرآن مجید ہے۔ حضرات ذی وقار ایک قرآن نو میرے رب نے خود نازل فرمایا اور قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ادا ذکر فرمایا اور فرمایا اس دی تعریف محفوظ کر کے فرمایا دی حفاظت دا خود ذمہ لے کے اللہ کریم نے دوسرے مقام دے اتے فرمایا نازل بہ الروح الامین، ان روح الامین لے کے میرے کملی وال آیا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام تے فرمایا قرآن میں بھیجے۔ اگلی آیت دے اندر اللہ کہنا ہے نازل بہ الروح الامین، فرمایا ان روح الامین لے کے آیا۔ حضرات ذی وقار میرے محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے غلاموں، قرآن مجید برہان رشید جڑا وے اللہ تعالیٰ نے اتنا لاجواب اتاریا، فرمایا لے کے رب آیا، بھیجا رب نے، لے کے جبریل آیا۔ اگلی گل قرآن کریم کی فرما رہا ہے، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا قرآن کریم کس تے اتاریا گیا؟ فرمایا کہ پہاڑ تے اتاردا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندا، لیکن فرمایا نہیں، یہ قرآن کسی بھی کائنات دی چیز نے اس کلام دا بھار نہیں سی چکنا۔ اس کلام پاک دا وزن ایدی روحانیت فرمایا او دے اندر سمو نہیں سی سکدی، پہاڑاں دے اندر بھی ایدی خشیت الہی نہ قرآن کے اندر ریزہ ریزہ ہو جاندا، لیکن فرمایا یہ قرآن اگر کسی دے سینے دے سمو سکدا سی تے او میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ سی۔ اچھا یہ کیڑا سینہ ہے؟ انہوں قرآن نے کی کیا؟ کون سبحان اللہ؟ میں کہا میں عرض کی تھی کہ قرآن سارا ہی میرے محبوب دی نات ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام دی صفت و ثنا دا بریا پیا قرآن۔ فرماندے نے قرآن کریم جڑا ہے اے قرآن کیڑا ہے؟ فرمایا قرآن مجید برہان رشید کیڑی ذات ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کیڑے سینے دے تے نازل کیتا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اے قرآن میں اگر پہاڑ دے اتے نازل کردا ایدی ایک آیت بھی قرآن پہاڑ نہ چک سکدا، خشیت الہی نہ ریزہ ریزہ ہو جانا۔ فرمایا ایسے واسطے اسی اس قرآن نو پیارے کملی والے دے سینے دے اتے نازل کیتا۔ فرمایا سینہ بھی او کمال والا سینہ ہے، اے کیڑا کمال والا سینہ؟ فرمایا الم نشرح لک صدرک، فرمایا
ألم نشرح لك صدرك فرمایا اے علم نشرح دے زینے والے دے نازل کیتا کدے فرماتا ہے قرآن یہ قرآن کدے اتے نازل ہویا ہے فرمایا والضحى والليل إذا سجى فرمائے ودوہا تے مکھنے والے تے نازل کیتا رب کائنات نے کدے قرآن دے اندر فرمایا اے قرآن کدے اتے نازل کیتا ہے فرمایا حامیم دے کنلا والے تے نازل فرمایا اے مسلمان بھائیو اے قرآن کی دے اتے نازل کیتا گیا ہے میں اس پیارے کملی والے دی صفت کراں کیونکہ سنی تے بہانہ لبدائے کیڑے جدے ویلا ہوئے اسی اپنے کملی والے دیا تعریفہ کریے اسی لجپال دی تعریفہ کر کے اپنے سینے جڑے نے نور دے نال اپنے سینے نو سکون اپنے قلبہ نو منور دے محبت دے نال فرمائیے حضرات زیوکار اے قرآن کی دے اتے نازل کیتا گیا ہے رب کائنات نے فرمایا ہے قرآن جڑا ہے اے کی دے اتے نازل کیتا گیا اے کیڑی شخصیت دے اتے نازل کیتا گیا اے کیڑی شخصیت ہے جدے میں پورا قرآن آیا پر اس سے تغیر تبدل نہ ہویا او قرآن دے اتے نازل کیتا کدی بھی اس نو تکلیف نہیں پہنچی اے کدی بھی او دے اتے کوئی ایسی کیفیت نہیں بنی اے قرآن جڑا ہے جس شخصیت دے اتے نازل کیتا ہے اے قرآن جس محبوب تے نازل کیتا ہے او سونا کیسا ہے رب کائنات فرماتا ہے او سونا اوے اگر کملی لے کے بکل مارے رب کائنات فرماتا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا اگر وہ کملی لے کے ہوتے لیٹ جائے اگر وہ کملی ہوتے لے کے لیٹ جائے اے قرآن پھر بول پیدا ہے اے قرآن پھر بول کے کہنا یا ایوہ المدثر قم فانذر اے قرآن کیڑا قرآن ہے حضرات زیوکار اے قرآن ہوئے جدو کملی والے دی عزت دی گل آ جائے اے قرآن ادو بول کے کی کہنا ہے جدو منافقہ نے میرے نبی نو لا رعینہ کہنا شروع کیتا ہے پہلا سپارہ پڑھ کے بیکھو جدو کافرہ نے میرے کملی والے دے جدو منافق جڑے بار گج بیٹھے ہوندے سن ایک رعینہ دا معنی ہوندہ ہے رائتی کرو رعینہ دا مطلب رائتی کرنا اے کملی والا یا رائتی فرما دے سونے آئے گل دے سمجھ نہیں لگی اے سونے اللہ جپالا اس گل دے سمجھ نہیں لگی ذرا فرمایا اے دے سونے ذرا رہتی تے کر دے میرے رب کائنات دے پیارے محبوب دے پیارے غلاموں فرمایا جدو گل ایویں دی آئی منافقہ نے ایک عربی دا لفظ ہی رائینہ رائتی کر دے وہ کی کر دے سن رائینہ نہیں سی کہنے بلکہ کہنے سن رائینہ رائینہ لفظ نو بگاڑ کے کہندے سن منافقہ دے تو منافق اعتقادی سن اے منافق اپنی زبان تو میرے نبی نو او دی شان نو کٹان دی کوشش کردے سن اے منافق بول کے کہنا چاہندے سن اے منافق کہندے سن رائینہ اے دا مطلب ہے سی اے بکریاں دے چھیڑو جدو انہاں اشارہ تشکین آیا تن دل چ خیال رکھ کے نفر بگاڑ کے میرے نبی دی بارگاہ گل کرنی چاہیے اللہ نے صحابہ دا وہ انداز خطابت وہ انداز بیان وہ انداز التجا جڑی ہے میرے رب نے بدل چھڑی اللہ کریم نے کہا کیا نا کہ میرے پیارے محبوب تے بگاڑ کے لفظ بیان کرنے لگے منافقہ دا ارادہ ہو رہے میرے رب نے کہا انج تے نہیں نا ہوئے رب دا محبوب کہ
رب جڑا ہے اے تے دلاں دے بھید جانن والا، اے تے ساڈے آن والی زندگی نو جانن والا، جو دل چ چلدا ہوئے جے او اگر رب نہ جانے او رب کادا ہے، فرمایا او رب العالمین او دی شان دے وے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ رب العالمین تین ورید رگ جیڑی دل دے قریب سب تو رگ ہوندی ہے جیدے نال سارے جسم دی سرکولیشن رگا دی چل دیئے، فرمایا اے او رگ اے او ورید رگ رب العالمین تے اس رگ تو بھی قریب جیڑا اینا رب قریب ہوئے، جیڑا اینا رب قریب ہوئے او دل دے پیت نہیں جانے گا، بولو تے تھی کون سبحان اللہ۔ میں سرکار دی تعریف بھی کرنی ہے تے قرآن دے وچوں کرنی ہے، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ او دل دے پیت جانن والا ہے، جدو منافقینہ نے کیا نا رعینا تے میرے محبوب دے پیارے غلاموں رب نے اسی وقت اپنے محبوب تے وحی نازل فرما دی، کہو سبحان اللہ۔ تے رب العالمین بول کے کی کہندہ، رب العالمین نے فرمایا اے سونیا کملی والیا، اے لجپالا، اے منافق تیرے بارے لفظ غلط بولن دا ارادہ رکھ دینے، سونیا ایجتے نہیں، سونیا اپنے غلاماں نو کہہ دے یا اللہ کی کما، فرمایا سونیا اپنے غلاماں نو کہہ دے وَقُولُ انظُرْنَا، ایک اج تو بعد رائینا نہ تقول رائینا، اج تو بعد رائینا نہیں کہنا بلکہ کہنے سونے نظر کرم فرما دے، فرمایا سونے نظر کرم فرما دے، فرمایا آج تو بعد رعینا نہیں کہنا، فرمایا بلکہ کہنا لجپالا نظر کرم فرما دے۔ آج بھی کوئی سنی مسلمان بھائیو جدو پہلے سوارے دی تلاوت کردہ ہے، جدو تلاوت کردہ ہے اتھو آندہ ہوئے گا، پھر او اگے وہ انظر نہ پڑھتا ہوئے گا۔ یہ تلاوت کرنا قرآن دا بڑا ثواب ہے۔ اسے بات ہے کسی شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کر دے ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن دی تعریف تھی اندر فرمایا، انہیں کیا اے مومنو اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے گی تلاوت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے گی عظمت تلاوت قرآن کی۔ اے قرآن بڑیاں عظمتاں والا، اے قرآن بڑیاں شاناں والا، اے قرآن ہووے جدو میرے نبی نو جتھے لوڑ پئیے آسمان نے دنیا دے اتے رب قدیر نے لیلۃ القدر دی رات نو نازل فرمایا، آسمان نے دنیا تو بعد جتھے میرے محبوب نو ضرورت پیندی رہی ہے قرآن اتے آتا رہا ہے۔ حضرات ذی وقار میرے نبی کریم علیہ السلام دے پیارے غلاموں قرآن میرے سرکار دے اتے رب قدیر نے نازل فرمایا، اے قرآن جڑا جتے جتے میری سرکار آندے رہے قرآن اتے آندا رہا۔ میرے محبوب دے پیارے غلاموں اگر قرآن میرے سرکار کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے اگر غار دے اندر ہرا دے اندر نے قرآن اتے آیا ہے، اے قرآن اگر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پہاڑی دے اتے نے انہوں جبل نور دا لقب ملیا ہے، 5 ایتاں اتے نازل کر کے جبل نور دا مقام ملیا۔ اے قرآن اگر مکے دی گلیاں چ میرے محبوب پھر دے ہون اتے قرآن نازل کر کے رب قدیر فرمانا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، رب قدیر نے فرمایا اے سونیا اے
کملی والیا جڑے شہر کے تو پیا پھرنا ہے مینوں اس شہر دی قسم ہے میں کیا قرآن سارا میرے محبوب دیاں صفتاں نال بھریا ہویا ہے قرآن سارا ہی میرے محبوب دی صفتاں نال بھریا ہویا ہے حضرات ذکر میرے محبوب اگر مکے دی گلیاں چ پھر دے ہون اللہ کہندا انت حل بہذا البلد سونے اللہ اقسم بہذا البلد میں اس شہر دی قسم تاں نہیں پیا کھانا ایتھے حجر اسود ہے ایتھے مقام ابراہیم ہے فرمایا ایتھے مزدلفہ ہے ایتھے صفا ہے ایتھے مروہ ہے فرمایا ایتھے مطاف دی جگہ ہے فرمایا نانا بلکہ سونے انت حل بہذا البلد فرمایا سونے ایدے جے تو پیا رہنا تائیں تو میں دیا قسمہ پیا کھانا ایسے وقت کسی شاعر دی دو تڑپی انہیں کہنا ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں فرمایا نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں مذہب ہے یہ تے رب تعالیٰ دا میرے محبوب تے جڑا نازل کیتا ہویا کلام ہے یہ مسلمانہ دے سینے دیتے محبوب سے اے قرآن میرے محبوب دی پیارے غلاموں کس شخصیت نازل ہویا اور کی دی تعریفاں دے وچ میں گل پیا کرنا فرمایا کیڑے محبوب تے نازل ہویا فرمایا جی دا اگر او سیرا بننے تے فرمایا قرآن یاسین والقرآن الحکیم اے سونا اگر دی جان دیواری آئے فرمایا لا مروکا اگر اے سونے دی میں آج گل کران الف تو لے کے یہ تک قرآن میرے نبی دی صفت ہے کیونکہ الف کہنا انا تینا کل کوثر نے میرے محبوب میں روپے تاجی پڑھن لگا کون سبحان اللہ میں تنو الف تو یہ تک قرآن سنانا تو میرے نبی دی صفت وے سنانا کون سبحان اللہ فرمایا الف بولا انا آتینا کل کوثر ہے میرے آقا با بولا بشیروں و نذیروں ہے میرے آقا تا بولا تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد یار قرآن سن کے دے سبحان اللہ کونا سا بولا ثم اورثنا الکتاب الذین استفینہ جیم بولا جاہدو فی اللہ حا بولا حولہو لنریہو من آیاتنا خا بولا خاتم النبیین ہے میرے آقا دال بولا داعیان الاللہ زال بولا یہ کلام جس محبوب پر نازل ہوا ہے کلام کون سا ہے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین را بولا رؤوف الرحیم زا بولا زینت الحیات الدنیا سین بولا سراجا ومنیرا شین بولا شاہداں ومبشراں ونذیراں صاد
صاد بولا صراط مستقیم، ضاد بولا طٰہٰ، طٰ بولا طٰہٰ، ظا بولا ذل قدعین بولا عندہ مفاتح الغیب، غین بولا غیب السماوات والارض، فا بولا فاسألوا اہل الذکر، قاف بولا قد جاءکم من اللہ نور ہے میرے آقا، دوسرا کا بولا کونوا مع الصادقین، نام بولا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، نور بولا نور السماوات والارض، جدو وادی گل آئی واقعہ والعصر، والعصر، اور جدو فرمایا کہ ذادی آری آئی تے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آگے فرمایا پھر یادی واری آئی، پھر فرمایا یاد واسطے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یعنی پورا قرآن ہی میرے سونے لجپال دیاں صفتاں نال پڑھیا پیا۔ حضرات ذی وقار میرے محبوب ال کدی کسی نے انج انگلی بھی کیتی ہے تو قرآن آ گیا اسے وقت، کسی نے میرے محبوب بارے بکواس کرنی چاہیے تو قرآن نے آ کے اللہ نے اپنے کلام چودہ جواب دیتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے نے، میں دعوے نال کہنا میں اہل سنت دا چوڑا جا خادم سرکار دے پیارے غلاموں، کسے نبی دا ایسا نہیں ہویا کہ کافر نے یہودی مشرک نے اس نو اس دور دے اندر نبی نو اس نے سزا یا نبی دے بارے کو جملے بے ادبی دے بولے ہون تے رب کریم نے اپنا کلام وحی کر کے تے او دی مذمت فرمائی ہو، کسے نبی دواری نہیں انجائی، بلکہ وہ نبی خود جواب دیں دے، وہ نبی خود کہندے رہے، لیکن جدو تیرے دے میرے محبوب دیواری ہے کون سبحان جدو لجپال دیواری آئی نا، اللہ اکبر، جب ابو لہب بھی انج کر دینا انج، اللہ قرآن نازل فرما دیں دے انجنگل کی تھی، یہ رب دا بھی تے محبوب ہے نا، اسی وقت قرآن نازل ہویا، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا او ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جانا میرے کملی والے والا انجنگلہ پیا کر، اور اگر یہ تفسیر پڑھی جائے نا اس صورت دی میرے اینے او دے ہاتھ توڑے، فرمایا تیری بیوی جیڑی یہ پھال ہے کہ مر جے، فرمان دے نے ماغنانو مالو اما کسب، جیڑا کسب کر دیئے، جیڑا کسب کر دی سی، عرب دے اندر لوکاں دا رواج سی، وہ باہر جاندے سن لکڑیاں چھوٹی چھوٹی بریک بریک لکڑیاں اکٹھی کرنیاں، انہاں چھوٹی چھوٹی باریک لکڑیاں نو اکٹھا کر کے نا تے انہاں نے اپنے سر دے اتے رکھنا، اتوں ایک رسی پانی انج کر کے، اور رسی اتے ٹھیڈی دے وچ نا ایتھے اڑا لیندیاں سن، او بیبیاں نا عرب دیاں، کیونکہ ہولی رسیاں اور لکڑیاں ہوندیاں سن بالکل ہلکی، گھر لیا کے بالنیاں ہوندیاں سن، اور او تو جڑیاں لکڑیاں دے اوے ایتھے اڑا لینی تے او ٹھوڈی نہ انج اڑیا ہویا تے او بیبی تے چلدی ہوئی گھر نو آ جاندیاں سن، تے ابو لہب دی بیوی جیڑی سی نا او انج کر کے رسیاں انج لٹکائی ہوندی ہے، تے رب کائنات نے فرمایا ابو لہب تم میرے کملی والے ول اشارہ ہی کیتا ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تیری بیوی پھا لے کے مر جائے، اس رسی نہ جڑی انج کر کے نہیں ہوئی۔ یہ کیڑی گل ہے جدو کسی نو کوئی بندہ گل کرے تو بڑا ہی وہ محبوب ہوئے تو بندہ ایویں دی گل کرتا ہے، تے اے میرے رب دے محبوب دے ہوئے کون سبحان اللہ، پر میں اے میرے محبوب دے رب دے بھی میرے محبوب ہوئے، رب کو کیمیں برداشت ہونا سی؟ اللہ کریم نے فرمایا تیری بیوی دے لیے پھا لے کے مر جائے، اور اتھوں تک بھی گل نہیں مکائی، گل تے اشارے تک اسی گل مک جاتی بندے بڈھی تک کی، تے اگے اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت دا مسئلہ ہی جدا کرنا ہے، دیکھو یہ نسلاں تک سزاواں مل دیا جائے، کوئی بے ادبی کر بیٹھا ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام اور سرکار دے بارے انگلی کی تھی سی ابو لہب نے، اللہ دا قرآن پھر بول کے کی کہنا ہے، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فرمایا جڑے تیرے پتر ہے نا انہاں تے جہنمی کتے مسلط ہو جائے،
اللہ اکبر. اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ جدو پھر آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پتہ چلیا نا تے ابو لہب دا پتر کہندا سی میں نہیں جانا. محمد چاہے ساڈا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہے اختلاف ہے لیکن وہ جو کہہ دیندا ہو جاتا ہے. انہیں کہا میں نہیں جانا, مینوں جنگل دے وچ سفر چ جانا سی کسی شام والوں نے کہا مینوں پی جانے جے کوئی کتے کوئی کام ایویں دا ہو جانا مینوں. وہ گئے انہیں کہا بڑا مطمئن کر کر کے انہیں کہا نال تے چل کچھ نہیں ہون لگا. وہ گل کوئی بھی نہیں, وہ ایویں گل ہو گئی آ جا تو لے کے کافر کتے پھر پڑاؤ ڈالیا نا جا کے کہندے نے سارے نے نا انج کیتا 4 چفیرے ناموس رسالت دا جڑا مسئلہ ہے نا یہ بڑا. اچھا انہیں کھادا نہیں گوشت شیر دا کام ہے نا شکار کرے کھائے تے تفسیراں دے اندر آندا ہے کھادا نہیں. میں کہا کیوں نہیں کھادا؟ بڑی پیاری بات بزرگاں نے لکھی. انہاں کہا شیر نے کہا پاویں میں درندہ واں پر مینوں انی حیا ہے وے کہ جڑا نبی دا گستاخ ہوے او دی چیر پاڑ کریدا ہے او دا گوشت نہیں کھائیدا ہوندا. درندے نے بھی نہیں انہوں کھانا پسند کیتا. انہیں کہا ایویں دا گوشت سانوں ہی نہیں چاہیدا جیڑا میرے محبوب دا گستاخ ہوئے. اور درندے نے کہا گوشت نہیں چاہیدا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے کو اندازہ کرو نہیں تے شیر نوں گوشت لبے چھڑدا ہے. تے میرے محبوب کملی والے دے نال رب نے پیار کنا کر چھڑیا اور سرکار نے بھی پھر رب نال پیار کنا کیتا ہے. دیکھو اگر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کافرہ نے بات کی تھی, سرکار نے اس معاملہ جو ہے پیش آیا. اسی طرح ایک دو اور واقعہ ملتا ہے. ابو لہب دے سارا خاندان دا معاملہ ہے. ایک اور بندہ سی وہ آ کے نبی پاک دے بارے نا بکواس کرنے لگ. سرکار سن دے رہے جدوں نے بہت ہی بکواس کیتی نا تے صحابہ کہنے لگے سرکار یہ بڑا بھونکن ڈیا ہے, بکواس پیا کردا ہے لجپالا. تے سرکار نے کہا علی, اور سرکار بولے نہیں خاموش ہوئے. علی وہ بول رہا سی, اللہ نے قرآن نازل کر دیتا تے سرکار بول کے کہندے نے اتلم بعد ذالک زنیم. کون سبحان اللہ. میں قرآن پڑھ رہا ہوں تواڈے نال اور قرآن دی گل کر رہا. میں نہیں کہ گل ادھر گئی ایک ادھر گئی, میں تانوں صرف قرآن ہی سنا رہا ہوں. ایک قرآن دے وچ ہی رہنا انشاءاللہ. تو میں اپنے نبی دی شانہ سنانا ہے تانوں قرآن وچ کتنا مقام ہے میرے محبوب دا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں قرآن دی عظمت اپنی جگہ اور کملی والے دی محبت اپنی جگہ. فرمایا وہ جڑا کافر سی نا انہیں جو بکواس کی تھی تو سرکار نے کہا اتلم بعد ذالک زنیم. سرکار نے کہا سونیا اے لجپالا اللہ نے فرمایا اے جڑا تیرے بارے بکواساں کرن ڈیا نا اے حلال دا ہے ہی نہیں. کون سبحان اللہ. پتہ چلیا جڑا حلال دا ہوئے نبی تے پونکدا نہیں, حلالی خون ہوئے ناموس رسالت تے گل کر سکدا. ہاں جڑا حرام دا ہوئے اوہی جڑا ہوئے نبی دے بارے بکواس کردا ہے. فرمایا انہیں بکواس کی تھی 29واں پارے سورہ قلم دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا اتلم بعد ذالک زنیم. اور لوگوں زنیم فرمایا یہ اپنے پیو دا ہے ہی نہیں. یہ اپنے پیو دا ہے ہی نہیں. وہ بندہ نہ اٹھیا وہ تک گل پہنچی نا, تلوار لے کے نہ اپنی ماں کو ٹر گیا. انہیں کیا بے شک میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال اختلاف ہے پر کافر بھی صادق و امین تے مندے ہیں نا. انہیں کیا اس محمد نے کدی جھوٹ نہیں بولیا, گل سچی کرتا ہے. جاؤ دے رب نے گل بھیجی ہے تے گل ٹھیک ہے. انہیں اپنی ماں تے تلوار کڑ لی. انہیں کہا ماں میں تیرے تون لا دینی, میں سچ دس واقعی میں حلال دا کہ حرام دا. حضرات بڑی قابل توجہ بات کر رہے ہیں. وہ دی ماں کہنے لگی تیرا باپ اللہ نے وہ دے اندر یہ صفت ہی نہیں سی رکھی. یہ صفت ہی نہیں سی تے اگوں نسل چلانی سی. اسی گئے میں ایک دن نکلی تو ایک بکریاں دے ریوڑ دے بکریاں دے چھیڑو دے نال میں برا فیل کیتا. او دے نال ہی مینوں معاملہ بنیا سارا. اور تو جیڑا تیرا اے باپ ایدی اولاد نہیں بلکہ تو اس بکریاں دے چھیڑو دا نطفہ.
اللہ اکبر. یہ صداقت میرے معبود. دیکھو سرکار دی محبت اور سرکار دی ناموس دا مسئلہ ہی بڑا نازک ہے. فوراً فرمایا گیا، فرمایا اتلی بعد ذالک زنین، اور جا کے انہیں پتا کیتا جیڑی گل رب نے فرمائی سی وہ سچی ہوئی. جڑی رب نے گل فرمائی سی ہو. ہاں جی. اگلی بات، آخری بات کر کے بات کو ختم کریے. سرکار دو علیہ وسلم دے پیارے غلام میرے محبوب کریم علیہ السلام جدو ماہ عبادت رہندے سن نا غار حرا دے اندر، تو جبریل پہلی مرتبہ آیا، تشریف لائے جبریل علیہ السلام تے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہنے لگے اے لجپال کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اقرا. اچھا تے دو روایتاں، ایک روایت آندی کہ قرآن کریم دی جڑا اتنی طاقت مالک او جبریل کردا کی ہے. حضرات بڑی توجہ جانا وا، بڑی قابل توجہ بات کرنا چاہ رہے ہیں حضرات. او جبریل اتنی پاور دا مالک کملی والے نو انج کر کے کلاماں دے اندر لے آئے، انج کر کے سینے تو دبایا، دبا کے میرے بابو نو کہندا ہے اے لجپالا کہو اقرا. سرکار اپنے نار نے نے مانا بیکاری ہونا جبریل میں پڑھن والا نہیں. گل نہیں سمجھے یار تسی. پہلی باری اج دبایا سرکار نے کہا مانا بیکاری ہونا، دوسری باری اج دبایا. اچھا آ بندہ نا میں ہن کتاب چکا نا، پہلی باری چکا نا میرے کو نہ چکی جائے تے دوسری باری بندہ وزن زیادہ کوشش بہتی کردا ہے یار کہ بہتا ہی اور لانا ہے، بہتا ہی اور لا کے نو چکنا ہے، زیادہ زور لگانا ہے. جبریل نے پہلی مرتبہ کملی والے نے زور لگایا. جبریل سمجھدا سی گل بن جائے گی. جبریل تو سرکار نے کہا مانا بیکاری ہون. جبریل نا میں پڑھن والا نہیں، میں پڑھیا پڑھایا ہے. ہاں میں اس دیوبندیاں دے لعنتی نو مفتی مسعود جڑا او فیس بک کی مفتی جڑا کہندا سرکار ان پڑھ اور جاہل تے میں کہا لعنتی ہے جے جاہل ہوندے تے جبریل نو انج کہندے. فرمایا مانا بیکاری ہون. فرمایا میں پڑھن والا نہیں. دوجی باری جبریل نے دبایا نہ گل بڑی. تیجی باری جبریل جڑا وے اگلے نالوں بھی زیادہ ٹل نال لگا رے. پہلی باری بندہ چکے ہیں، دوجی باری اور چکے ہیں کر کے پھر نہ گل بنے. بندے دی ساڈی ہوندی ہے نا نیچر لب یار کہ جو ہونی ہو جائے، جننے ہے نہیں نا اپنے وچ ٹل لا دے سارے. کہو نا سبحان اللہ. اور میں اپنے نبی دی پاور دسن لگا ہے سونے دی اور لجپال دی پاور دسن دیا تانوں سنیو. فرمایا جبریل نے پہلی مرتبہ دبایا گل نہیں نہ بڑی. دوسری باری دبایا گل پھر نہ بڑی. انہاں ویکھیا نا چہرے دا سونے دا چہرہ بھی بدلیا ہے کیونکہ بندے نو اج دبائے ایتھے سارا خون اکٹھا ہو جاندا ہے، چہرے دا رنگ بدل جاندا ہے. جبریل نے ویکھیا نا رنگ پیا بدل دیا ہے. لجپال کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا چہرے تے فرق آیا. جبریل نے دوسری باری بھی ٹل لایا کہ تے فرق ہی نہیں پے رہا. تے جبریل نے تیجی باری ٹل لایا ہوئے گا کہ نہیں لایا ہوئے گا؟ بولو دے صحیح. گل بڑی باری تھی سنی اور راتیں بھی سنی، وہ بھی سنی ہوئے گی، لیکن جنہیں میں انداز نہ بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ میں سنی نہیں ہوئے گی. کہو سبحان اللہ. جبریل نے تیجی باری اپنا بخاری پڑھ رہا ہوا. امام بخاری فرماتے ہیں جبریل نے تیجی باری کملی والے نے اپنے کلامات کے اندر لیا، لے کے پھر انہیں اپنے پرا دے اندر اپنے ٹیل لایا. توجہ جانا سنیو. یہ تو ٹیل لا لیا نا جبریل نے تیجی باری تے سرکار نو انج چھڈیا فرمایا تینوں آکھیا ایمان بیکاری ہونا. جبریل بھی انہیں ویکھیا بالکا ایڈا پاورفل بنایا ہی. اور میں تینوں دسنا چاہنے ہیں جبریل تو جڈا مرضی پاورفل ہے، نبوت دا منصب انوکھا ہی ہوندا ہے. نبوت دی پاور انوکھی ہوندی ہے. جبریل کتے کمانڈ نہ کر بیٹھی، میرے چ بڑی پاور ہے، میں نبیوں تو بھی زیادہ طاقتور ہاں. فرمایا تیرا ٹل سائیاں ایتھے ہی دیکھ لیا کنے کے جوگا ہے. حالانکہ جبریل او جبریل ہے میرے فرات چ گوتا لائے. جبریل دے پرا تو جڑے قطرے نکل حضرات نہ قطریاں نہ رب فرشتے پیدا فرماتا ہے. انہاں قطریاں دے وچوں فرشتے پیدا ہوندے جے. یار کیسا روح لمی ہے. انہاں قطریاں دے وچوں
انہاں قطریاں دے وچوں فرمایا جبریل جتھے غسل کرے قطریاں تے فرشتے پیدا ہون ایک فرشتے دی پاور نوں نہیں اسی ویکھ سکدے او تے جبریل ہے جڑا فرشتیاں دا سربراہ ہے جہدا سدرا مقام ہے جڑا سارے نبیاں دا قاصد ہے جڑا پارک جھپکن تے پہلا آسماناں تے عرش معلا تک پہنچ جاتا ہے تے آسماناں تے پلک جھپکن تے پہلا پھر کملی والے دے قدماں وچ آ جاندا ہے ایڈی پاور والا ایتھوں جاندیاں بڑا ٹائم لگدا جے او کڈا جبریل انج کر دے انج کر کے انج کرو تے کملی والا رب دی بارگاہ چ انج کر کے انج کرو تے کملی والے دے قدماں وچ کون ہے سبحان اللہ میں علی جبریل دی گل سنا رہا جبریل نے اپنے دل لایا کتنی پاور ہوئے گی یار ایڈی پاور ہون دے باوجود سرکار نے کہا اچھا جبریل جے نہیں تے پھر سن کون ہے سبحان فرمایا نہیں جبریل سن فرمایا تو تے میرا اقرا نا فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق ہے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق فرمایا خلق الانسان ما علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فرمایا سرکار نے 5 آیتاں پڑھ کے جبریل نو سنا چھڑی ایک سوشل میڈیا دے مفتی نے نا ساڈے منڈے کنڈے سن کے تے ایویں انہاں دے پیچھے لگ جاندے نے ہا جڑا بیٹھا ہے نا فیس بک دی مفتی شو چلانا او اے نہ بولے مسیت والے نوں کی پتہ جڑا لعنتی کمرے وچ بیٹھ کے او چبلا ماردا ہو جاندے نے لے اے بڑا پڑھیا لکھیا ہے جڑا کدی مسیتے نہ بڑے ہوئے نماز دے نیڑے نہ گیا ہوئے او اپنی مشہوری تے ویو لین دے چکر دے وچ بیٹھا ہوئے تے چول وڈی مارے نا تے اج کل دور ہی ایسا جڈی وڈی چول مارے اونے بندہ مشہور ہوندا ہے ایک کتا بھونک گیا نا پرسوں 5-7 دن پہلا اور رجب بٹ بغیرت انہیں کہ پہنا نماز دی بے حرمتی کی تھی تو کہنے لگے 92 اے 295 اے لگی مڑ کے آندھا میرے استاد تے 295 سی لگی آندھا ان میں پرفیوم کٹ چھڑے انہیں بے حرمتی کی تھی 295 سی نموس رسالت دی 295 اے شعار اسلام دی بے حرمتی دی دفاعت لگی ہوتے قانون ہی مر گیا ہے پھر کوئی ممتاز کا پیدا ہو جاندہ تو پھر تواڈے وغیرہ بھی ایتھے بیٹھے دیکھو جی یہ قانون آیا ہے جی کدے واسطے بنے نے پولیس تھانے سارا کچھ یہ مولوی نکل آندے نے انہاں نوں پتہ نہیں وہی مولوی نکلن گے پھر کرن کی اسی تے ذمہ لیا ہے نا دین پڑھیا ہے نا نبی نے سانوں کہا ہے نا کہ وارث نے میرے دین دے قیامت تک اسی تے اس دین نوں بچا کے رکھنا ہے نا اسی تے دی حفاظت پھر کرنی ہے جننے جو کہ ہے تے پھر اپنی جاناں دینیاں نے جو کوئی کتا ناموس رسالت تے بھونکے گا اسی تے پھر لگام پانی پھر کوئی تواڈے وغیرہ مجاہد ممتاز قادری پھر پیدا ہو جانا غازی دا سن کے نام ہی ٹلئی ہو کون سبحان اللہ پھر غازی ممتاز وغیرہ کو پیدا ہوئے گا نا کیوں ہوندا ہے اور جدو قانون مر جاندا ہے قتل کر کے بندہ جاندا ہے 5-10 لاکھ رشوت دے کے 3 مہینے بعد ضمانت کر کے باہر آ جاندا انہیں قتل ہی کرنا ہے جو انہوں چونک چ کھلار کے میرے نبی دی شریعت دے مطابق تھون گاٹا لایا ہوئے جمعے والے دن تے کیوں دوبارہ کوئی قتل کرے گا 100 پرچہ ڈکیٹ لے کے جاندے نے ڈکیٹیاں بڑیاں ہو رہی ہیں چوریاں بڑیاں ہو رہی ہیں وہ جاندے نے 50 پرچے لے کے 2 تاریخاں دے ضمانت لے کے باہر آ جاندے نے اسی بڑا کٹیا ماریا یار اے مڑدے نہیں تے قرآن جدو نبی دا فرمان جڑا کہندے تے ہاتھ وڈ جدو ہاتھ وڈے جان دوبارہ کرے گا کوئی ڈکیٹی آج تے ایک بندے دی شہر چ صرف ایک بندے دے ہاتھ وڈ دیتے جان چونک چ کھلار کے مین بازار والے جو خدا دی قسم باہر شہواں پئیاں رہن تڑی کو شہر نو ہاتھ لا کے مینوں پھڑ لے شریعت بڑی ڈاڈی ہے تاں ہی بھج دے نے ویسے چوری ڈکیٹیاں کیویں ہون گی جننے تڑے اوتے بیٹھے نے سارے او الا ماشاءاللہ بدکار ہیں او تاں چور نے نا وڈے ساڈی امانتاں دے نال فارچونراں تے سارا کچھ لے کے تے ساڈے ٹیکساں نو کھا کے تے تاڈی چھوٹی جی گلی بنا کے آندے نے وے میں تیرے تے سان کیتا اے گلی بنا دے ووٹ ایسے لوگ نے حالانکہ اندہ ٹیکس ساڑھا ہی ہے تو صابن لائن جاؤ تو ساڑھے پیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام و سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت بڑی ڈاڈی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس بات ہے سنی مسلمان بھائی بات بڑی اگے چلی گئی ہے میں بات سمجھان واسطے آخری لمحات دے اندر گل کر رہا کہ ہمیشہ کوشش کریا کرو اپنے عالم دین دے نال وابستگی رکھیا کرو اپنے علماء دے نال وابستگی اے آرا گران تھکیرا نو سن کے او دے پیچھے نہیں لگ جائے او دے پیچھے دوا دب لگ جاندے میں سنن دیا فیس بک تے آندا جی جبریل نا سرکار دا استاد سی
استاد بن کے آیا جبریل کی بن کے آیا آندا استاد بن کے آیا میں کہ تیرا دماغ ہی خراب ہے ہن تینوں بندہ کہے کی جب استاد بن کے آیا ہوندا تے سائیاں پہلے ہی 5 آیتاں سنا چھڑیاں جب استاد بن کے آندا تے جدوں کہا الف سرکار نے کہا میں سمجھ گیا فرمایا لام فرمایا میں سمجھ گیا فرمایا میم فرمایا میں سمجھ گیا جب استاد ہوندا تے پھر گل دا جواب نہ دیوندا جبریل بولیا اوتے انہیں کہا یہ اللہ تے دے رسول دی گل ہی ہے میں اللہ تے دا رسول ہی بہتر جاندا ہے گل کی یہ راز سی رب دا تے محبوب دا پورے قرآن نو پڑھ کے ویلو جی تو میم آیا کاف آیا عین سواد آیا سواد میم یہ سارے لفظ جننے بھی آئے نے سارے لفظاں نو دیکھو جا کے تسی انہاں لفظاں دے وچ جڑا معاملہ وے اونوں ویکھو جا کے تسی ایدا کوئی اج تک بڑا ساڈا مولوی بڑا پڑھیا ہے بندے بڑے تڑے ہوندے نے میرا مولوی دیکھو جیڑا مسئلہ پوچھے تے کوئی علم ہی بڑا ہے میں کہا الف لام میم دا ترجمہ سنائے اج تک کوئی مولوی جمیا ہی نہیں کوئی عالم جمیا ہی نہیں ہے اللہ نے پہلے ہی عاجزی دکھائی ہے جبریل بھی استاد جبریل استاد بولنا جبریل استاد نہیں ہے اللہ اکبر میرے محبوب دا قاصد ہے میرے نبی دا خادم ہے جبریل قاصد ہے استاد نہیں سرکار دو علیہ وسلم تے بھائی نازل ہوئی آپ آئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جی حضور آپ دی بارگاہ دے اندر سرکار آئے آکے کہنے لگے کہ زملونی پہلی واری کلام نازل ہویا تقاضا بشریت روحانیت اللہ کہندا ہے کہ ایک خشیت الہی نہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندا ہے ایک آیت نازل کردا تے اج سرکار تے آیتاں 5 نازل ہوئیاں سن ابتدائی سن تے سرکار نو تھوڑی کپ کپی جی تھوڑی جی محسوس ہویا آپ دا جسم دے اندر ہے جس طرح ہوندا بندے دے اندر عاجزی جدوں مزید بڑھدی ہے تے بندے دے وجود دی کیفیت بدل جاندی ہے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر جھکن واسطے جدوں بندہ وہ کیفیت ہی ہور ہوندی ہے سرکار دی کیفیت بدلی کہیں کہندے سرکار ڈر گئے سن میں کہ لعنتی ہے لفظ تے بندا ہی نہیں میرے محبوب والے ڈرے نہیں سرکار دو علیہ وسلم اور روحانیت جدو مزید روحانیت وہ آپس ایک باری بندے دا وہ معاملہ تھوڑا جب بدل جاتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے تھوڑا دے جسم دے اندر تبادلہ آیا سرکار اما جی نو کہندے نے زملونی اما جی حضور لے کے آئیاں کمبل دیتا تھوڑا آرام کیتا تھوڑی دیر بعد جسم ٹھیک ہویا حضرت جبریل حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ نو کہنے لگے کہ میرے نال انج گل ہوئی اما جی حضور کہندی نے اچھا پھر انج کریے میرا ایک ویر ہے میرے چاچے دا پتر ہے جدا نام ورقہ بن نوفل ہے اچھا تسی سنیا ہوئے گا آج تو پہلا کہ کوئی کہندا پہلا ایمان ابو بکر لے کے آئے کوئی کہندا مولا علی لے کے آئے کوئی کہندا اما جی خدیجہ الکبریٰ لے کے اچھا انہاں تو پہلا مومن جے ورقہ بن نوفل سب تو پہلا مومن ورقہ بن نوفل ہوئے کہ جدو سرکار گئے نا تے اما جی خدیجہ الکبریٰ نے جا کے گل سنائی نا کہ میرے سرکار دے نال اے واقعہ پیش آیا ورقہ بن نوفل نے آ جڑے وال سن اینج ڈگے ہوئے سی اینج کیتا این جا کو کھول کے ورقہ بن نوفل اٹھن دی کوشش کیتی انہیں کہا اے خدیجہ اگر ایک گل دے وچ محمد سچے نے تے پھر اوہی محمد نے جنہاں دا ذکر تورات دے وچ آیا انہیں کہا اگر تسی اپنے گل چ سونے ہو سچے ہو تے اے اوہی قاصد جبریل ہے جڑا موسیٰ کلیم کو آتا رہا ہے اما جی خدیجہ الکبریٰ یقین کامل سی سرکار یہ کوئی شک نہیں کسی وقت ہوندہ ہے بندہ مزید تشفی چاہتا ہے تسلی چاہتا ہے تو اما جی کہنے لگی ہیں جہاں ہونا آیا نا تو میں نے دسنا جبریل آیا نا میں بھی ویکھنا فرمایا میں نے دسنا سرکار کہنے لگی ٹھیک ہے ویلا آ گیا بڑا مختصر کر رہے ہیں ٹائم ہو گیا فرمایا ویلا آ گیا جدو ویلا آیا نا حضور کہنے لگے خدیجہ جبریل آ رہے ہیں فرمایا اچھا اما جی حضور نے اپنا دوپٹہ اتاریا دوپٹہ اتار کے اپنے وال کھول کے تے سرکار دے چہرے اگے ہو گئے چہرے دے محرم دا جڑا بے ادبی جے نہیں ہوندا محرم دا جسم ایک ہی ہے دونوں دا میاں بیوی دا جسم ایک ہی ہوندا ہے ٹھیک ہے نا کوئی بندہ سمجھ لو جی اما جی نے دوپٹہ اتار دیتا یہ کوئی ٹیسٹ ہون لگا سی بڑا بڑا ٹیسٹ سی کوئی عام نہیں ٹیسٹ تے اما جی خدیجہ الکبریٰ نے نا دوپٹہ پرا اتاریا تے سرکار
سرکار دے چہرے دے سامنے انج ہو گئی جی میں کہ لا لو کہ سرکار دا چہرہ اما جی انج ہو کے اپنے وال کھول دیتے تے کہن لگے سرکار ہن دسو بھلا جبریل آن ڈیا کون ہے سبحان اللہ کہ سرکار دسو ہن جبریل آ رہا ہے سرکار فرمان لگے اے خدیجہ تیرے کھلے وال ویکھ کے جبریل واپس چلا گیا اے خدیجہ تیرے کھلے وال ویکھ کے جبریل واپس چلا گیا تے حضرت اماں جی نے دوپٹہ واپس لے لیا فرمایا بے شک اے اوہی جبریل ہے جڑا موسیٰ کلیم کو لاندا رہا فرمایا اگر کوئی شیطان ہوندا اے محبوب تیرے قریب آندا تے انہاں ویکھیا جدوں میاں بیوی قریب ہوئے نے تے جبریل حیا دی واسطے پیچھے ہو گیا اے فرشتے دی صفت پیچھے ہو جانا شیطان دی صفت نہیں ہو سکدی فرمایا واقعی وہ جبریل ہے جڑا تواڈے کول تشریف لے کے آیا ہے تے یہ ٹیسٹ ہویا سی بڑا سب تو پہلا مومن حضرت ورقہ بن نوفل نے سیرہ اٹھا کے دیکھو سیرت نگارہ نے لکھا ہے اس تو بعد سرکار نے جدو اعلان نبوت فرمایا باقی ایمان ادو لے کے آیا تو پورا قرآن میرے نبی کریم علیہ السلام دے پیارے غلام حالی تے چند آیتاں پڑھیاں تے ٹائم ہو گیا ہے نہیں تے حالی بڑیاں ہی آیتاں نے پورا قرآن پڑھیا پیا ہے ایک ایک آیت پڑھی جاواں تے تفسیراں سنائی جاواں تے بڑا ویلا 6,606 آیتاں نے کیڑی کیڑی صفت میں اپنے کملی والے دی تواڈے اگے بیان کرا اللہ تعالیٰ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقے دے نال سانو قرآن کریم دی تلاوت کرنے والا بنائے قرآن کریم پڑھن والا بنائے قرآن کریم نو پڑھیا کرو اب میں 2-4 منٹ تاڑے وعد لئے نے آج آخری جمعہ ہے سرکار دے پیارے غلاموں دیکھو مسلمان ہے یار ایسے مسلمان قرآن ساڑی کار پھٹی دیتے پہ آندہ تو تلاوت نہیں کردہ کیسا مسلمان سال سارا پیا ہوندہ ہے گرد و غبار پہ رہی ہے سال بعد رمضان دا ویلا آیا جا مسیتے دے آیا یار یہ تے بے ادبی ہون رہی ہے کیسا مومن ہے کیسی ہو اسلامی بہنہ مومنہ ہون گیا کیسے مسلمان ہو کیسے مسلمان اپنے اپنے گریبان میں بھی جانکا تسی بھی جانکو اے سارے مہینے جو کتنا قرآن پڑھے کتنا کھول کے پڑھے اب کہیں تے ایسے نے جمعہ فیشن بنایا روزہ رکھنا میں جمعہ نو رکھنا ہونا روزہ تو وہ بھی سان نہ کر کیڑا تیری ویلنے جبائی ایسے بھی بدلے اس واسطے یہ فرض نے فرائض انتے ٹھنڈ سی فرض ادا کرنا چاہیے جڑے رہ گئے نے اللہ تعالیٰ توفیق دوے جنہاں نہیں رکھے اور جڑے رکھ رہے نے اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے مزید رکھن دی توفیق عطا سرکار نے فرمایا بدبخت ہو انسان جبریل آیا نا سرکار کو سرکار ممبر تے پیر رکھ رہے سر آمین 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 سرکار نے تینہ پوٹیاں تے پیر رکھ دے آمین آمین آکھیا سونے نے پوچھیا جو غلامہ نے کہے کی گل ہے تسی آمین آمین آکھیا آواز کو نہیں سی آنڈی فرمایا جبریل ایک دعا منگن دیا سی تے میں آمین کہن دیا فرمایا کیڑی دعا سی فرمایا یا اللہ انہاں دے وچ ایک گل سی فرمایا یا اللہ جڑا رمضان دا مہینہ پائے تے او دے وچ اپنے آپ نو بخشوا نہ لوے فرمایا بدبخت ہے او انسان او تے اللہ دی وی لعنت او دے رسول دی وی لعنت تے سرکار کہندے نے میں کہا آمین اندازہ کرو اسی کتے کھلوتے ہوئے طرح طرح دے ڈیزائن طرح طرح دے لباس تے طرح طرح دے کھان واسطے نہیں پیدا ہوئے ساڈا مقصد دنیا دے اتے آن دا کیے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا بیکار تینوں پیدا کیتا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا جن تے انسان نو اپنی عبادت واسطے رب نے پیدا کیتا تو عبادت کرو اللہ دے حضور جھکو توبہ استغفار کرو ماہ سیام دی آخری گھڑیاں نے جہنم تو آزادی دا یہ آخری اشرا جا رہے رات نو اس بارگاہ دی اتنے جھکو اپنے گناہاں دی بخشش واسطے طلبگار ہو جاؤ انتہائی تذلل اور انکساری دے نال سجدہ ریز ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے دی کامل بخشش فرمائے فطرانہ میں گرائی دے دوران بھی دسیا سی گاہے بگائے بھی دسیا سی کہ فطرانہ جڑا وے وہ